یار یہ جو خاتون بیچاری ہسپتال کے فرش کے اوپر فوت ہو گئی اور پھر شہباز شریف صاحب اس کے گھر پہنچے ہیں اور انہوں نے 10 لاکھ روپیہ اس کے گھر والوں کو دیا ہے. یہ جس طرح مریضوں میں لاکھوں روپیہ اس طرح بانٹتے ہیں جب وہ بیچارے مر جاتے ہیں, جب حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر لاکھوں روپیہ تقسیم ہوتے ہیں. یہ جو کروڑوں پھر اربوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں, یہی پیسہ اگر ہسپتالوں پہ لگا دیں تو میرا خیال ہے اس طرح 10-10 لاکھ بانٹنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جیتے مریضوں پہ پیسہ لگا. اصل میں اس پہ جتنا بھی غور کرو نا, ہماری صرف سوچ کا فرق ہے. اگر ہم اپنا زاویہ نگاہ تبدیل کر لینا ان 2 معاملات میں, ایک ہیلتھ پہ اور ایک ایجوکیشن میں, سیاست کرنے کے لیے آپ کے پاس اور بہت سارے میدان پڑے ہیں. آپ میٹرو پہ کرو, اس پہ کرو, روڈز پہ کرو, پلوں پہ کرو. ان 2 چیزوں کو اگر آپ سیاست سے, حکومت بھی اور اپوزیشن بھی, سائیڈ پہ رکھ بالکل چند لمحوں کے لیے سوچو تو انقلاب آ سکتا ہے ان 2 شعبوں میں. ایٹ لیسٹ میں نے دیکھا ہے کہ ہیلتھ کے شعبے میں تو آپ ریڈیکل چینجز لا سکتے ہیں, صرف آپ اپنی سوچ تبدیل کر لیں اور خود کو کسی چند لمحوں کے لیے کسی بڑے 5 سٹار ہاسپٹل کی بجائے ایک عام سرکاری اسپتال کے بستر پر پڑا ہوا محسوس کر لیں چند لمحوں کے لیے, تو یقین کریں کہ اگلے دن آپ کی سوچ تبدیل ہو کے رہ جائے. وہ تو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے نا جی کہ ہسپتالوں میں ہر چیز موجود ہے, بس ہمدردی نہیں. اب مجھے بتاؤ نا کہ شہباز شریف صاحب نے اتنی بڑی بات کس منہ سے کہہ دی ہے؟ دکھاؤ جی پروڈیوسر صاحب شہباز شریف صاحب کا منہ دکھاؤ. نہیں یار میری بات سنو, میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے. ان کو نہیں پتا کہ ہاسپٹلز کی حالت زار کیا ہے, وہاں پہ مسائل کیا ہیں اور وہاں کے وسائل کیا ہیں. ابھی جس ہاسپٹل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور انہوں نے وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب تھے ڈیوٹی پہ, ان کو بھی معطل کر دیا ہے. اب وہی ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی مطلب 20 مرتبہ اسی حکومت کو, اسی شہباز شریف کی حکومت کو یہ ریٹن درخواست کر چکے ہیں کہ مجھے کم از کم ایمرجنسی میں 40 سے 50 بیڈز ایمرجنسی بنیادوں پہ چاہیے. اس کی درخواست کہاں گئی؟ ردی کی ٹوکری میں. نہیں تو معطل ہو گئے نا پھر. اب اس کو معطل کرنے کا کیا, اس کا کیا قصور ہے؟ حکومت نے ایمرجنسی کی حالت زار کبھی خود جا کے دیکھی ہے وہاں پہ حالت کیا ہے؟ یار ایکشن بھی تو کرنا ہوتا ہے نا, لوگوں بس دکھانا ہوتا ہے نا. جیسی حلالہ کر دیتی اصل بات یہ ایک دورہ کر لیا اور 10 لاکھ روپے تقسیم کر دیے اور ڈاکٹر کے خلاف ایکشن ہو گیا. اصل میں آپ نے دیا کیا ہوا ہے ہاسپٹلز میں؟ دیا کیا ہوا ہے؟ اب دیکھو WHO کے جو سٹینڈرڈز ہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو سیٹ سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ اگر ایک ایمرجنسی بیڈ ہے وہاں پہ آپ دن میں 4 مریض 6-6 گھنٹے کے لیے آپ دیکھے جا سکتے ہیں. یعنی اگر 100 بیڈ موجود ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ 400 مریض دیکھ سکتے ہیں. 100 بیڈ. ہمارے ہاں ایک سرکاری ایوریج بڑے ہاسپٹل میں 4 سے 5 ہزار یومیہ مریض آتے ہیں. اس حساب سے دیکھا جائے تو 1500 بیڈ چاہیے. اب میں تمہیں بتاؤں جس ہاسپٹل میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں پہ جو فیکٹ آف دا میٹر, جو گراؤنڈ فیکٹ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہاں پہ یہ ہے کہ جو میڈیکل ایمرجنسی ہے نا وہاں کی جناح ہاسپٹل کی, وہاں پہ 22 بیڈز ہیں صرف, اور روزانہ 1000 سے زیادہ مریض میڈیکل ایمرجنسی میں آ رہا ہے. اب بتاؤ کون ذمہ دار ہے؟ تم بتاؤ, تم بتاؤ, تم بتاؤ. اچھا لگ رہا ہے یار یہ دیکھو. میرا تو چھوٹا سا منہ ہے, تمہارا اتنا بڑا منہ. تم کرو یار چھوٹا کرو ایسے. اتنا چھوٹا یار سیریس لو یار مریضوں کا معاملہ. اس پہ کیا بتائیں یار, ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ 10,000 بیڈ ہے ٹوٹل لاہور میں اور 1 لاکھ مریض روز لگتا ہے. اب دیکھو اچھا اس میں کیا بتایا جائے. اب نا ایک تو ہوتی ہے, بہرحال ہم صحافیوں کے اندر بھی یہ جراثیم موجود ہوتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ بیشنگ میں بڑی ایک راحت محسوس کرتے ہیں. گورنمنٹ بیشنگ کو بھی چھوڑ دو, میں تمہیں کچھ فیکٹس بتاتا ہوں. چلیں ہم کہیں نہیں کہتے کہ جی ہیلتھ کا بجٹ دگنا کر دیں, چلیں اسی بجٹ میں گزارا کرنا ہے. اتنی مدات موجود ہیں جہاں سے آپ پیسہ نکال کے ہیلتھ پہ خرچ کر سکتے ہیں. میں ابھی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا. میں اپنے طور پہ میں نے بہت معمولی سی کاوش کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو دستبستہ عرض کیا جائے کہ آپ بجائے یہ چھاپے مارنے کے اور یہ جو کاروائیاں اور یہ میڈیا کنزمپشن کے لیے جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کو چند دنوں کے لیے آپ مطلب موقوف کر دیں اور بنیادی نوعیت کے چند کام کر دیں. ایک تو وہی جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کو سیاست سے الگ کر دیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہیلتھ انشورنس کارڈ دیے جا رہے ہیں, ہیلتھ انشورنس کارڈ, اور اس پہ تصویر وزیر اعظم پاکستان کی ہے.
کل کو یہ کہہ دیں گے کہ پاسپورٹ اور ڈومیسائل اور آئی ڈی کارڈ پہ بھی وزیر اعظم کی تصویر ہو. یار تو وزیر اعظم کی لگا دیں گے تو ویزا لگے گا اوپر تو پھر وزیر اعظم چلا جائے گا بات. یہی ہو نہیں یار مجھے بتاؤ اس پہ کیوں نہ لگائے وہ؟ کیوں لگائے؟ وزیر اعظم صاحب اپنی جیب سے ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں. میری بات سنو یار، ان کی حکومت دے رہی ہے نا، اس لیے بھائی ان کی حکومت دے رہی ہے نا. بھائی جی وہ فوٹو کا مطلب یہ ہے ہیلتھ کارڈ کے اوپر کہ علاج کراؤ تو اس طرح لال سے رکھو جاؤ. تم دیکھو کہ تصویروں کا یہ جو شوق ہے، یہ خود نمائی جو ہے، یہ کہاں تک ہے کہ اسہال اور دست کے جو پوسٹرز ہیں اور جو وہ لگے ہوئے ہیں، یہ بینرز لگے ہوئے ہیں، ان پہ بھی شہباز شریف صاحب کی تصویر. یہ ہے سیاست، صحت پہ سیاست. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو ساتھ شامل کیا جائے. دوسرے، پنجاب میں اضلاع کے پاس فالتو ان یوٹیلائزڈ فنڈ پڑا ہوا ہے اربوں روپے کا. کسی کو دیا، کسی لیا میں پڑا، فلاں جگہ پڑا ہے، اربوں روپے کا فنڈ پڑا ہوا ہے. وہ شہباز شریف صاحب ذرا نکلوائیں. نہیں تو ان کو نہ بتاؤ، مجھے تو بتاؤ. اچھا سنتے تھے جاؤ، سنتے تھے. اسی طرح سنو میری بات، اسی طرح جو کمیونٹی سٹیزن کمیونٹی بورڈ ہے، ان کے پاس بھی اربوں روپے کا فنڈ پڑا ہوا ہے، وہ بھی کہیں استعمال نہیں ہو رہا. وہ نکلوائیں، اس کو خرچ کریں ہاسپٹلز پہ. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ جو مختلف حکومتی شعبے ہیں، پنجاب حکومت کے ڈپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے مختلف بینکوں میں مفت میں پیسہ رکھا ہوا ہے. اگر پنجاب حکومت اس کو سینٹرلائز کر لے، کسی ایک بینک کے ساتھ کانٹریکٹ کرے کہ جی آپ ہمیں اچھا انٹرسٹ ریٹ دیں، تو اس سے کم از کم 4-5 ارب روپیہ جنریٹ کیا جا سکتا ہے. بھائی جی اتنی میں نے اب بتا دی ہے، اور میں کیا کروں. خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ.